السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ عرصے پہلے ابھی تقریباً اس کو کئی سال ہو گئے ہیں، تو ایک بڑا عجیب قسم کا ہمارا اچانک ایک مناظرہ ہوا۔ ساتھیوں نے ذکر کیا تھا کہ شیخ صاحب اس مناظرے کا ذکر کر دیجیے گا۔ جماعت المسلمین کا آپ نے نام سنا ہوگا، مسعود بی اے سی، جن کی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی رہائش عزیز آباد کراچی کے اندر تھی۔ تو ان کا جو مرکزی جو آپ سمجھ لیں کہ جو مرکز تھا ان کا جماعت المسلمین والوں کا، ایک مرکز یہاں پر بھی تھا کوثر نیازی کالونی پر، سیفی کالج کے پاس۔ تو اتفاق ہے کہ وہاں پر قریبی ہماری رہائش تھی طاہر ویلا کی طرف، تو وہاں پر جانا ہوا کسی کام سے۔ تو وہاں پر کسی نے مسجد کا ایڈریس دیا کہ آپ وہاں تشریف لے آئیں، تو وہاں ہم پہنچے تو اچانک جو ہے دیکھا کہ اشتیاق صاحب کی زیر قیادت کے اندر اس وقت مسعود بی اے سی صاحب چل بسے تھے۔ تو اشتیاق صاحب کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ زیر سرپرستی کے اندر وہاں پر جو ہے وہ کچھ لاہور سے کچھ طلباء وغیرہ آئے ہوئے تھے، کچھ علماء تھے ان کے وہاں پر۔ تو وہاں پر انہوں نے ہمیں وہاں پر بٹھا دیا، اور ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ جی ان کی اپنی مرکزی مسجد جو مسجد المسلمین جو ہے کوثر نیازی کالونی پر، وہاں پر اچانک جو ہے وہ 15-20 طلباء آ گئے، کچھ ان کے وہ اپنے اساتذہ آ گئے، میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور ہمارے ایک جاننے والے ایک پٹھان بھائی تھے، ہم دونوں ساتھ تھے۔ تو انہوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد جو انہوں نے اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دی کہ جو ہے وہ آپ لوگ فرقہ ہو، آپ لوگ مشرک ہو، آپ لوگ یہ ہو، آپ لوگ وہ ہو۔ تو کئی سارے جو ہے وہ مباحثات ہوئی ہیں، کئی سارے بحثیں ہوئی ہیں اس میں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ کافی ساری گفتگو کے دوران جب ہماری ان سے بات چیت چلی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ فرقہ ہو۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ دیر آپ بات کریں، کچھ دیر ہم بات کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی فرقہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم فرقہ ہے اور فرقہ جہنمی ہے، تو میں نے کہا قرآن اور حدیث سے مطلق فرقہ کوئی جہنمی نہیں ہے۔ فرقہ وہی جہنمی ہے کہ جو کتاب اور سنت سے تمسک اختیار نہیں کرتا اور کتاب اور سنت کی جو بنیادی عقائد ہیں اس بنیادی عقائد سے انحراف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ 5 چیزوں کے اندر میں نے کہا عقیدہ توحید رسالت ہو گیا، اور جو ہے وہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ہو گیا۔ میں نے کہا ہم نے ان چیزوں میں کہاں فرق کیا ہے؟ جب ہم نے اگر ان چیزوں کے اندر فرق کیا ہے تو آپ ہمیں فرقہ کہیں۔ تو کافی ساری مباحثات ہوئی ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں گھیرنے کی۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 امت مسلمہ کے اندر فرقوں کا ذکر کیا تھا، ایک الفاظ کے اندر ہیں کہ ملہ کے الفاظ ہیں، ایک دفعہ فرقے کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں کا شکار ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنمی جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ الا ملت واحدہ، ایک حدیث میں کہ سوائے ایک ملت کے، اور ایک حدیث میں کہ ایک فرقے کے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما انا علیہ وصحابہ، جس عقیدے پر میں ہوں اور جس پر صحابہ ہیں وہ اگر اس پر چلیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میں نے ان سے یہ کہا کہ اب بتائیے کہ فرقہ تو عمومی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے گروہ کو بھی فرقہ قرار دیا ہے، جو جنت میں جا رہا ہے وہ گروہ بھی فرقہ ہے۔ اب اس کی طویل بحث کے اندر جناب علی ہوا یہ کہ گفتگو کا ہوتے 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 انہوں نے کچھ حدیثوں کے اصول کے اوپر بات شروع کر دی۔ میں نے کہا حدیث کے اصول، میں نے کہا آپ کے اپنے چلیں گے یا محدثین کے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ محدثین کے اصول کے مطابق ہم بات کریں گے۔ میں نے کہا محدثین کے اصول کے مطابق، تو پھر محدثین نے بہت سارے راویوں کو اہل الحدیث قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا امام بخاری کی اگر تاریخ الکبیر لے لیتے ہیں آپ، تو امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر جو ہے وہ بہت سارے راویوں پر بات کرتے ہوئے فرمایا انہ من اہل الحدیث، کہ یہ بندہ اہل حدیث میں سے، اور جس پر جرح کرنی ہوتی ہے فی نظر کہہ دیتے ہیں یا فرما دیتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بھی اہل الحدیث لفظ کو پسند کرتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں نا امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اصول حدیث کے حوالے سے تقریباً ہر فن پر کتاب لکھی ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ ان کی ایک کتاب شرف اصحاب الحدیث کے نام سے آپ کتاب ہے، آپ اس کو مطالعہ کریں۔ اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا اہل الحدیث لفظ کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہوں نے وہاں لکھی ہے۔ تو بات یہ کہ مناظرہ ہوا اچانک، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمیں فرقہ ثابت کر دیں۔ تو الحمدللہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3.5 سے 4 گھنٹے کے مناظرے کے اندر انہوں نے ہمیں فرقہ، یعنی وہ فرقہ جو جہنم میں جانے والا ہے، وہ ثابت نہیں کیا۔ لفظ مطلق فرقہ 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 کہتے رہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لفظ فرقہ یہ کوئی
برا جو ہے وہ جملہ نہیں ہے. آپ مطلق طور پر اس کو لفظ فرقہ کو آپ جو ہے وہ جہنمی نہیں قرار دے سکتے جب تک کہ اس فرقے کے اندر وہ جو ہے وہ خامیاں نہ ہوں کہ جس خامیوں کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. تو لہٰذا الحمدللہ یہ ایک اچانک ہمارا مناظرہ تھا 2.5-3 گھنٹے کا، تو اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی اور ہم نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اس مناظرے کو جو ہے وہ الحمدللہ اٹینڈ کیا اور گفتگو کی. انہوں نے الحمدللہ آخر تک ہمیں یہ ثابت نہیں کر پائے، بلکہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں کے اندر آپ کے امیر نے تعریف کی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے ان کو یہ ثابت کیا ہے کہ دراصل آپ لوگ تکفیر پیدا کر رہے ہو امت مسلمہ کے اندر. اور اس طرح سے الحمدللہ ہماری بات چلی اور انہوں نے ہمیں ثابت نہیں کر پائے. ہم نے الحمدللہ یہ ثابت کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کہ جو کوئی اسلام کی بنیادوں کو ڈھاتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، جو اسلام کی بنیادوں کو برقرار رکھتا ہے وہ فرقہ نہیں ہوتا. فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو عقیدہ توحید میں فرق کر دے، رسالت میں فرق کر دے، اور نماز، روزوں اور زکوٰۃ اور ان معاملات کے اندر اگر فرق کرتا ہے اسلام کی بنیادوں میں تو وہ فرقہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو تھپڑ مارا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے اس لونڈی کو پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، فی السما، فی السما ای علی السما، آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. پھر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول میں. آپ نے فرمایا اس صحابی کو اس کو آزاد کر دے، کہ آپ نے فرمایا کہ فإنها مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومن عورت ہے. تو پتہ چلا کہ جو ان بنیادوں کو قائم رکھتا ہے وہ مومن ہے. تو انشاءاللہ ہم در پہ در آپ کے سامنے مخاطب ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے مناظرے کو ہم آپ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا جو اگلا مناظرہ جو تھا یہ مسعود الدین عثمانی والوں کے ساتھ ہوا تھا شمسی سوسائٹی میں، وہ کیا تھا انشاءاللہ اگلی نشست میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.